بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. برادران اسلام، اللہ دا بڑا فضل و کرم ہے. خالق و مالک نے اپنی خاص توفیق اور رحمت دے نال اپنے گھر دے اندر خطبہ جمعہ دی سماعت اور نماز دی ادائیگی واسطے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العزت پوری زندگی دین دی وابستگی، تعلق اور نسبت نصیب فرمائے. اللہ دے حضور دعا گو ہاں اللہ تعالی سانو سب نو پریشانیاں، دکھاں، غماں، آزمائشاں تو ہر قسم دی بدامنی، بے چینی، بے راہ روی، بے برکتی تو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال سانو سب نو عزت والی، وقار والی، ذکر اذکار، توبہ استغفار، نیک اولاد، رزق حلال، امن و سلامتی، اتحاد و اتفاق، تندرستی اور ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اج دے خطبہ جمعہ 4 جون سن 21 دے گزارشات دا موضوع جنت دے راستے. قرآن مجید دی آیت مقدسہ دے نال پیارے نبی علیہ السلام دی پیاری حدیث مبارکہ بیان کیتی ہے. او دی روشنی چ انشاءاللہ جنت دے راستے یعنی او عمل جنہوں کرن نل اپنان نل اللہ رب العزت انشاءاللہ جنت ضرور عطا فرمان کی، بشرطے کہ عقیدہ درست ہوئے، اللہ اور اس دے محبوب دی بغاوت تو بندہ بچدا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدق و تسنیم چ دھلی ہوئی زبان نبوت نال
ایک موقع تھے بڑے اہم اور خاص انداز نل ارشاد فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان نبوت نال اور پھر اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے معاملہ لگتا ہے بڑا خاص ہے۔ ان الفاظ اور اس انداز تو دو چیزاں اوپر کے سامنے آئیاں، عظمت مصطفیٰ بھی اور عظمت صحابہ بھی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی عظمت رفتہ قربان جائیے، میرا تاڑا ایمان اور یقین ہے کہ نبی پاک بغیر قسم دے بھی گل کرن حق اور سچ ہے۔ بلکہ ایک موقع تے کاتبین وحی چوں ایک کاتب وحی نے نبی پاک علیہ السلام کو عرض کی تھی اللہ دے محبوب تسی جس مقام تے جس موقع تے جس وقت بھی جو بات ارشاد فرماؤ میں لکھیا کراں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں جس مقام تے جس وقت جس موقع تے جڑی بھی گل کراں گفتگو کراں انہوں لکھیا کر، کیونکہ میری زبان چو حق اور دین تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں۔ یہ آپ دا تر امتیاز ہے۔ اور صحابی دی عظمت دا کیا کہنا، اللہ دے نبی نے اللہ دے نام دی قسم اٹھائی، فرمایا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ دی قسم میں نو تیرنا بڑی محبت۔ اس صحابی دی عظمت نو تے چار چان لگ گئے۔ صحابی تو ہوندا ہی جنتی ہے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا من رآنی، آپ نے فرمایا جنہیں میں نے ایمان دی حالت چ ویکھ لیا او دے تے جہنم حرام ہے۔ بہرحال اس حدیث دا پیش الفاظ نے لب لباب ہے۔ آپ نے ازراہ محبت اس صحابی نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نو فرمایا اے میرے صحابی میں محبت دی بنیاد تے تینو اے وظیفہ، اے ترانہ، اے گیت، اے عمل دس رہا ماں کسے بھی نماز تو بعد ایک قضا نہ کرے۔ آج بھی انشاءاللہ کوئی خوش نصیب مرد و عورت کوئی فرد و بشر اے عمل اپنائے گا انشاءاللہ نبی پاک دا محبوب ہی ٹھہرے گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا رب آئینی، عام فہم دعائے مسنون دعاواں چنو نماز تو بعد جڑی پڑھی جاندیاں نے خوش نصیب نمازیاں نو اے دعا اکثر آؤندی، سوکھا جے موضوع ہے، آسان، لیکن گل دھیان دیے، توجہ دیے، ذوق اور شوق دیے۔ آپ نے فرمایا رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک، اے میرے صحابی ہر نماز و بعد اے دعا پڑھیا کر، اے وظیفہ پڑھیا کر، رب کولوں تین عملان دی توفیق منگیا کر۔ رب ترجمہ سنو گے ایمان مزید انشاءاللہ تازہ ہوئے گا۔ فرمایا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، آئینی مینو توفیق عطا کر، کس گل دی؟ علی ذکر کا، اللہ میں تیرا ہمیشہ ذکر کردا رہواں،
و شکر کا، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے رواں، و حسن عبادت، اللہ مینوں اپنی خوبصورت عبادت دی توفیق عطا کر۔ 3 عمل، پہلا عمل ذکر۔ سامعین محترم، ایک کڈی بڑی گل ہے، ایتھے کوئی افسر کسی نو کہہ دے نا بندہ دیر بعد ملے، او بھائی آپ تو بڑی دیر بعد مجھے ملے، میں نے تو کئی بار آپ کو یاد کیا، او بندہ پھلیا نہیں سمائے گا۔ ذرا تصور جا کے دیکھو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ عرش والا رب عرش دی بلندی تو فرما رہا ہے، میرے بندے تو مینوں یاد رکھ میں تینوں یاد رکھا۔ کتنی بڑی گل ہے۔ یا دوسرے مقام تے فرمایا میرے بندے تو مینوں نہ بھلی میں تینوں نہیں بھلا۔ اللہ ذکر دی توفیق دے۔ ذکر دے کئی طریقے نے، کئی انداز نے، کئی عبادات نے، کئی ذرائع نے۔ مومن تے پھر مومن ہی ہے نا ماشاءاللہ۔ مومن بندہ اگر بندہ مومن بن جائے نا، وہ دا چلنا بھی عبادت ہے، وہ دا بیٹھنا بھی عبادت ہے، وہ دا کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، مومن بندے دا کھانا تے پینا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سانو بھی مومن بنن دا چلو کم از کم جذبہ تے شوق ہی عطا کر دے، اللہ اس لائن چ کھڑا کر دے۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مینوں تنہائیاں چ یاد رکھ میں اللہ تینوں خلوت چ یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر میرے بندیاں چ کریا کر، میں اللہ تینوں اپنے نوری فرشتیاں چ یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں زمین دی پستیاں تے یاد کر، میں اللہ تینوں عرش دی بلندیاں تے یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں میری عبادت نال یاد کر، میں اللہ تینوں اپنی رحمت نال یاد رکھاں گا۔ اللہ توفیق دے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں ذکر بہت بڑی عظمت ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب نے کدے ویکھیا ہوئے گا کہ مسجد دے کولوں گزر رہے نے، اذان ہو رہی ہے، ندا ہو رہی ہے، اللہ دا پیغام آ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہر کم، ہر مصروفیت، ہر مجلس، ہر شغل، ہر کام، ہر جگہ، ہر محفل تو اللہ دا ذکر بڑھائے۔ جنہ دا ایمان ہے او تے تکڑی ترازو قلم مصروفیت چھڑ کے انج بھج دے نے مسجد وال جویں رب دے دیوانے جا رہے نے۔ ایک گاہک نے آواز ماری، حاجی صاحب ذرا آپ پیسے پھڑو سودا دیتی جاؤ۔ انہیں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیا، فرمایا میں نے میرے رب نے بلایا اور میں کمانا نہیں رب نو یاد کرنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ دی محبت بھی کئی ایمان والے بڑے مضبوط نے۔
اللہ سانو ایہو جا جذبہ نصیب فرمائے۔ مسجد کولے گزرے، حدیث میں چاہتا ہے مسجد جدو اذان ہوئے نا تے چاروں طرف اذان دی آواز جنی آس پاس علاقے پھیل دیئے، آواز چاروں طرف چار سو پہنچ دیئے نا، نبی پاک نے فرمایا اونی جگہ تے شیطان دیاں دوڑاں لگ جاتی ہیں، شیطان نس جاتا ہے۔ تے جڑا بندہ اذان سن کے مسجد تو دور جاوے وہ کون ہے؟ جڑا مسجد والا بھج کے آوے وہ کون ہے؟ فرق واضح ہو گیا۔ تو قرآن نے اس سے بات بھی دلیل دیتی ہے، فرمایا وَمَن يَعِشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بندہ اللہ دے ذکر تو منہ چراندہ دل پھیردہ دور جاندہ شیطان تھپکی لاندہ نقید لہو شیطانا شیطان او دے دل تے حاوی ہو جاندہ قبضہ کر لیندہ انہوں ورگلاندہ انہوں پھسلا دیندہ اے تھوڑا جا کام کر لے اور بڑا ضروری کام ہے اوتھے تو جانا ہے فلاں دفتر جانا ہے بڑے کام یاد آندے نے جدوں اذان ہوندی اللہ اللہ دا قرآن آندہ نقیز لہو شیطانا او شیطان دے آنکھیں لگ کے اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندہ انج سمجھو شیطان دا پائی بن جاندہ۔ ایک اور مقام تے اور بالکل نا بین ہی سیم ٹو سیم یہی حالتاں نے بالکل ایک کیفیات نے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ چند بندے بیٹھے نے محفل لگی ہے ایک تواڈے جیسا نمازی کولوں لنگیا جاندہ ہے او دے دوست بیلی کئی وچ بیٹھے نے اور روکدا تے نہیں جاندیاں نا اے آؤ یار آؤ بھائی نماز پڑھیے اچھا او جا تو جا آنے جا کیڑی چیز انہاں نوں اٹھن نہیں دے رہی؟ شیطان دی دعوت، شیطان دی محبت، شیطان دی گڑتی، شیطان دا ورغلانا، شیطان نے انہوں نے اپنے جال بھی پھنسا رہے ہیں جنہ چ ایمان موجود ہے اور رب دے اعلان دا حیا کردے ہیں مسجد دوڑے جا رہے ہیں، جنہ چ ایمان دی چمک نہیں محروم نے او ٹھیٹ بن کے اوتھے بیٹھے نے۔ تے اے لوگ کون نے؟ قرآن اندر الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔ اے سارے شیطان دا ٹولہ لوگ بے نماز مجہول جاہل بے نصیب یہی خسارے والے کاٹے والے اور ذکر والے قربان چاہیے۔ ایک اور قرآن دا مقام ذکر دی عظمت، ذکر کرنے والے دی عظمت اور شان آواز ہوندی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم
مغفرتن و اجرن عظیما۔ ترجمہ، بے شک مسلمان بندے، مسلمان بیبیاں۔ اس آیت دا شان نزول نا امام بغوی رحمہ اللہ نے عربی تفسیر معالم التنزیل چ لکھا ہے، ایک موقع تے چند عورتاں نبی پاک کو آئیاں، آ کے عرض کر دیا نے، شکوہ کیتا کہ اللہ دے محبوب اکثر مسائل وچ نا مرداں دے ذکر ہوندا ہے، حالانکہ انہاں سیغیاں دے وچ نا صرف و نحو دے قانون دے مطابق مرد عورتاں جنس دے لحاظ نال سارے شامل نے، لیکن اللہ پاک نے اپنی نیک بندیاں دا حوصلہ ودھان واسطے اس موقع تے یہ آیت نازل کیتی، برابر 10 جوڑیاں دا تذکرہ کیتا، مرداں دا بھی عورتاں دا بھی۔ فرمایا بے شک مسلمان بندے، مسلمان بیبیاں، فرما بردار بندے، فرما بردار بیبیاں، روزے دار بندے، روزے دار بیبیاں، ایمان والے بندے، ایمان والیاں بیبیاں، اللہ اللہ سچ بولن والے بندے، سچ بولن والیاں بیبیاں، صدقہ کرن والے بندے، صدقہ کرن والیاں بیبیاں، اپنی عزتاں دی حفاظت کرن والے بندے اور عزت دار بیبیاں، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے بندے اور بہت زیادہ رب نو یاد کرن والیاں بیبیاں۔ اللہ جی اے 10 خوبیاں بڑیاں پیاریاں نے، اے عمل بڑے عظیم نے، جیڑا خوش نصیب مرد و عورت اے عمل اپنا لوے، خصوصاً اللہ دا ذکر، اللہ جی او دے واسطے کی انعام ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے پھر اشارہ فرمایا کہ مغفرتن، اے دے تو مراد ہے کہ اللہ دا ذکر کرنے والے خوش نصیب مرد و عورت جدوں قبراں چوں اٹھن گے، اللہ انہاں دے ہاتھ وچ جنت دے پرمٹ دے دے گا، جنت دیاں ٹکٹاں۔ اور اجر عظیم تو مراد کی ہے جنت وچ اللہ دا دیدار عام بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، اے ذکر دیاں فضیلتاں نے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تسی کدے اللہ تو اداس ہوئے ہو؟ بندہ اپنے رشتے داراں تو اداس ہو جاتا ہے، گھر والیاں تو اداس ہو جاتا، ہونا بھی چاہیے، دوستاں سجنا کو بندہ اداس ہو جاتا ہے، کدے اللہ کو بھی اداس ہوئے ہو؟ کیوں بھائی؟ گھٹ ہی لگتا ہے۔ ویسے نا تجزیہ اے وے، تجزیہ اسی رب نال بھی تعلق لوڑ دا ہی رکھے ہے، ضرورت دا ہی رکھے ہے، حالانکہ بندے دا معنی کیے بندہ بندگی کرے تے بندہ آئے، آدمیت ہوئے تے بندہ آدمی ہوندہ ہے، بندگی ہوئے تے بندہ ہوندہ ہے، انسانیت ہوئے تے انسان ہوندہ ہے، بندہ بندگی کرے تے بندہ آئے، بنا بندگی نجس تے گندہ آئے، تیرے در تے سگ تھی مندہ آئے، گل سگ اس نو سمجھا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ پاک دل لگان دی توفیق دے۔ اسی نماز نہ پڑھیے تو بے چین ہو جائیے، پریشان رہیے، دل دماغ تے بوجھ محسوس ہوئے کہ ایک بڑا بڑا کام رہندا ہے، پہلی فرصت وچ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، مغفرتن تو مراد ذکر کرنے والے نو اینج قبراں چو اٹھنا تے جنت دے پرمٹ، اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ آمین ہولی آنکھیں نال مل جائے گا پر پیچھوں مل جائے گا۔ گوڑے چھڑ کے در ہے نا، گوڑے جمعے چ نہیں پھڑ کے بہنا چاہیے، نبی پاک نے منع فرمایا۔ اجر عظیم فرمایا مغفرتن و اجرا عظیم۔
ایسا منظر ہوئے گا جدو اللہ دا جنت چ دیدار ہوئے گا، اور انشاءاللہ ہوئے گا، ہر صورت ہوئے گا، ایمان والے نو ضرور ہوئے گا۔ اللہ سانو ایمان والا بنائے، صاحب ایمان بنائے۔ ایک دو مثالاں ذکر کرنا آسان ہے بڑا، ذکر کرنے واسطے 24 گھنٹے مسجد چ بہن دی بھی پابندی نہیں، کسی ویلے وضو نہ بھی ہوئے اللہ دا ذکر ہو سکتا ہے۔ اچھا ہر بندے نو نا دن وچ کنی مرتبہ بیٹھن دی پھر کھڑے ہونے دی ضرورت پیندی ہوندی ہے نا؟ کوئی چیز پھڑو نیواں ہویا اٹھیا، کرسی تے بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ، بینچ تے بہ جاؤ، گڈی تے بہو اٹھو، یعنی بیٹھن اٹھن دا عورتاں مرداں نو دفتر آڑت کم کار بازار دکان ہر جگہ تے گھر وچ کنی مرتبہ ضرورت پیندی۔ تے اج تسی میری ایک دعوت مان کے نا تاکید نا عادت اپنا، جدوں بھی نیواں ہونا ہے کہنا سبحان اللہ، جدوں بھی ماڑا اچھا ہونا ہے کہنا اللہ اکبر۔ کلے اس عمل نالی نیکیاں دے ٹھیر انشاءاللہ انشاءاللہ کہندے ہو، دھیان کرو گے، ویسے یاد رہ جائے گا کیونکہ دنیا دے کام کار بڑے نا، اللہ کرے یاد رہے۔ جدوں نیواں ہونا ہے کہنا سبحان اللہ۔ ایک بندہ نا سیڑھیاں چڑھیا، میں گل ایمان والے، شوق والے، محبت والے، نبی نال پیار والے بندے دی گل کر رہے ہیں، جنہوں قبر دا فکر ہے، حشر دا فکر ہے، رب سامنے کھلون دا فکر ہے، پیش ہون دا فکر ہے، جنہوں جہنم دا ڈر ہے، جنت دا لالچ ہے، اس بندے دی بندے بے شک خال خال نے، تھوڑے نے، لیکن ہے ضرور نے۔ ایک اللہ والے بندے نو میں ویکھیا، وہ سیڑھیاں چڑھدا پیا، پڑھی جا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 15-16 سٹیپ چڑھدا ہے، چھت تے کم کار کر کے 10-15 منٹ ادھے گھنٹے بعد فارغ ہو کے پھر تھلے اتردا ہے، ہتھاں وچ بے شک کوئی چیز پھڑی ہے، زبان تے فارغ ہے، گل دھیان دی ہے، گل شوق دی ہے، گل ذوق دی ہے، اللہ اللہ او پڑھدا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جدو تھلے اتریا اللہ دی طرفوں آواز آئی، اے میرے بندے چھت تے تو گیا تے اپنے کام غرض لوڑ واسطے سے، پر تیری زبان نال ذکر دی برکت نال میں تیرے چڑھنے تے اترنے نو اجر تے عبادت بنا دیتا۔ اللہ دھیان دے دے۔ دوسرا عمل، ویسے تو ذکر دی گل ہوندی جائے تو دن لنگ جان راتا لنگ جان، سارا قرآن ہی ذکر ہے، سارا دین ہی اللہ دا ذکر ہے۔ دوسرا عمل شکر، شکر بذات خود عبادت ہے۔ اللہ دا شکر کرنا یہ بھی سمجھو جو میں عبادت کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سید متین ہاشمی رحمہ اللہ نے ایک بڑی تاریخ تے پیاری کتاب لکھی روشنی، وہ انہوں نے ایک بڑا نصیحت آموز ایک واقعہ لکھیا۔ حضرت یونس بن متا رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، وہ حلقہ درس ہوندہ سی انہوں دا، تے 15-20 دن بعد درس دینا، تے بعد وچ فارغ ہو کے لوگ جس طرح محبت والے کئی بندے جان لگیا نا، مل کے السلام علیکم السلام علیکم کی حال ہے جی السلام علیکم۔ وہ ایک بندے نو مل والے حضرت نے پوچھا کی حال ہے؟ خیر الحمدللہ جی کی حال ہے؟ الحمدللہ جی کی حال ہے بھائی؟ اللہ دا شکر ہے۔ وہ بندہ وہ جی میں تے حالو بے حال ہاں، میں تے پریشان ہاں۔ حضرت نے فرمایا تو یار میری گل سن کے جانی، اور بٹھا لیا، باقی لوگ چلے گئے۔ تے اللہ والے دا سمجھان دا انداز بھی انوکھا تے اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تے صبراتی طور تے نا بات سمجھانا مقصود سی۔ اللہ دے ولی فرمان لگے یار مینوں یاد آیا ہے کہ ایک بندہ نا او دا حادثے وچ کوئی ایک ہاتھ ضائع ہو گیا ہے، تے تو اپنا ایک ہاتھ کٹ لین دے 50,000 درہم لے لیا۔
ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, اللہ نے فلانوں مربے دیتے نے، مارکیٹاں دیتیاں نے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی دولت ہے، اپنے کول بڑے مالو اموال نے، باغو بہار نے، میں نو اللہ نے کی دیتا ہے، میں تے بڑا پریشان ہاں، بڑا پریشان ہاں، حالوں بے حال ہاں۔ اللہ دے ولی فرماندے نے ایک ہاتھ کٹ لین دے 50,000 درہم لے لے۔ آندا جی نہیں میں کیوں کٹواواں ہاتھ، اللہ دی دتی نعمت ہے، ہن کی آندا ہے، اللہ دی دتی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب نو محفوظ رکھے، حادثے ایکسیڈنٹ ٹوکے مشین میں کسے دا کوئی عضو ہاتھ انگلی پیر کٹیا جائے یا کوئی اکھ کن کوئی اللہ دی دتی نعمت ضائع ہو جائے، لکھاں روپے لگا کے پلاسٹک سرجری تے ہو سکتی ہے، مگر اللہ جیسی نعمت دوبارہ مل سکتی، اس واسطے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور بندے نو دو ڈنگ نام ہی کھان نو ملے نا، دو ڈنگ نام ہی تو پھر بندے دا حق بنتا اللہ دا شکر ادا کرے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے چل ہاتھ نہیں دے ایک پیر کٹ لین دے 70,000 درہم لے لویں۔ آندا جی نا نا میں کوئی لولا لنگڑا ہونا ہے، اللہ دی دتیاں نعمتاں نے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے چل ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں، آنکھ دا ایک ڈیلا کٹ لین دے 1,00,000 درہم لے لیں۔ آندا جی نا نا اے کئی گردہ چور گروہ ویکھے نا، دھوکھے نال گردہ کسے کا کڈیا تے کنے لکھاں چو بیچ دے۔ اللہ دے عطا کیتے جوڑ جوڑ انگ انگ عضو بڑی انہاں دی قیمت ہے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے اے کملیا بدبختہ ہونے تے تو کہہ رہا سے میں حالوں بے حال ہاں، اللہ نے مینوں کی دیتا ہے، فلان وہ دیتا ہے، فلان وہ دیتا ہے۔ تو اگر غور کریں اپنے 5.5 فٹ 6 فٹ جسم وجود انگ انگ جوڑ جوڑ تیری ایک ایک چیز اللہ پاک نے تیرے کلے وجود نو ہی کروڑا دی جائیداد بنایا۔ اس واسطے حق بند ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جناب داؤد علیہ السلام نام سنیا جی؟ سلیمان علیہ السلام دے والد محترم، بیٹا بھی پیغمبر والد بھی پیغمبر۔ وہ کیسا خاندان ہے کہ جنہ دا نام ہی اللہ نے آل داؤد دا نام ہی شکر گزار اللہ نے قرآن چ رکھی، آل داؤد شکرا، سبحان اللہ۔ امام جوزی علیہ الرحمہ نے عربی تفسیر زاد المسیر وچ نا بڑی پیاری بات لکھی، اور جناب داؤد علیہ السلام اللہ اکبر کیسا وہ سین ہوندا سی، کیسا منظر ہوندا سی۔ آپ دی آواز بڑی خوبصورت سی، اسے واسطے اللہ پاک نے جنت وچ جنتیاں دی آواز بھی لحن داؤدی ہی عطا کر دی۔ کتھے جناب داؤد دی عظمت پہنچ گئی، دنیا چ بھی یادگار جنت بھی یادگار۔ اے ہوندا مقام اللہ والیاں دا، رب والیاں دا۔ جناب داؤد قرآن دی آیت، قرآن کہندا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد۔ جناب داؤد علیہ السلام جدو اللہ دا ذکر کر دے نا، کتے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دے، یا جبالو اوّبی ماہو والطیر، آپ سما ایسا بندہ کہ آپ دے نال نال انج پہاڑ بھی جھوم دے، فضا وچ پرندے رک جاندے۔ ایک بڑی عجب بات، ایمان افروز جناب داؤد علیہ السلام آپ نے اپنے گھر دے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی سی جدا نام عبادت گاہ سی۔
اج بھی کئی خوش نصیب ہے نے وہ کوٹھی بنگلہ مکان بناون نا تے نقشہ بنان لگیا کوشش کرتے ہیں چھوٹا کوئی 8-10 دا کمرہ جڑا ہے نا یہ خاص کر گھر وچ عبادت واسطے ہونا چاہیے کہ سکون آرام اور خشوع نال اتنے نماز افراد کرتے اہل خانہ پڑھن قرآن دی تلاوت کرن انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ جڑا بندہ اے نیت کر کے اپنی کوٹھی بنگلے اپنے گھر ایہو جا کمرہ محسوس کر دے وہ بے شک دنیا چ کمرہ ہی ہے لیکن میرا ایمان ہے وہ جنت دا ٹکڑا تے جنت دا قطع. جناب داؤد علیہ السلام نے نا ایک مخصوص جگہ بنائی سی جتے 24 گھنٹے آپ دے گھر وچوں کوئی نہ کوئی فرد اللہ 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 کردا ہی رہتا سی. ایک دفعہ جناب داؤد علیہ السلام سفر تو واپس آئے کتنے لمبی مہم تے گئے سن واپس آئے نا آپ اس خاص عبادت گاہ وچ بیٹھے کافی دیر اللہ دا ذکر کیتا ذکر کرتے رہے پڑھتے رہے تسبیحات تسجیلات تکبیرات اللہ دا ذکر جدو چنگے تھک ٹوٹ گئے نا پھر بھی کرتے رہے. اینا کام کرنے تو بعد ہوتا ہے مجاہدہ یہ بھی کوئی رتبے نہیں ریاضت. خیر بڑا جدو تھک گئے نا تو جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ نے عرض کی تھی اللہ جی جو بھی میں تیرا ذکر ٹوٹے پھٹے الفاظ نال تھوڑا بہتا اللہ جی جڑا تینوں میں یاد کیتا ہے نا اے اللہ میں کہاں یاد کیتا ہے اللہ جی یہ بھی تو تہاڈی توفیق نال ہی کیتا ہے. اللہ نے فوراً وہی نازل فرمایا الآن شکرتنی اے میرے داؤد گھنٹوں بھر تو میرا ذکر کر کے تے پھر عرض کیتی ہے کہ اللہ جی میں کہاں ذکر کرنا ہے تو تیری توفیق نال ہی کیتا ہے. اے میرے داؤد آئی میرا شکر ہے جڑا تو ہون کیتا ہے. الآن شکرتنی نیکی کر دریا میں ڈال جنیاں بھی نیکیاں ہون بندہ سمجھے تھوڑیاں بڑے بندے دی اس واسطے عزت کرو کہ ادی نیکیاں زیادہ نے چھوٹے نو چنگا اس واسطے سمجھو ادے گناہ گھٹ نے. نظریہ ہونا چاہیے نا جھونک نوک والی نیت ذہن نہیں ہونا چاہیے اپنی بھی اور اگلے دی اصلاح دا پہلو دل چ ہونا چاہیے. آخری بات خوبصورت عبادت ذکری کا و شکری کا ذکر اور شکر و حسن عبادتک خوبصورت عبادت. اچھا سارے صاحب سامعین محترم جانتے نے خوبصورت کام کی ہوتا ہے خوبصورت کام کی ہوتا ہے تے چلاواں کام کی ہوتا ہے یا ایویں کہہ لو پنجابی چ جنہوں مگروں لائیے وہ کام کیوں جا ہوتا ہے جنہوں دل لا کے کریے وہ کام کیوں جا ہوتا ہے اے تے پتہ ہے نا سارے ہیں. بس یہی معیار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے حجرے چ تشریف لے آئے عشاء دی نماز پڑھا کے اماں جی فرماندیاں نے اس رات میری باری سی اللہ دے محبوب تشریف فرما ہوئے میرے سر دے تاج میرے اللہ اللہ شوہر نامدار میرے تے کئی لحاظ نال آپ دی خدمت دی ذمہ داریاں سن. اللہ دے نبی جدو تشریف لے آئے میں جلدی نال بستر بچھایا آپ دی خدمت کیتی تواضع کیتی انج سمجھو آپ نو مٹھیاں پریاں خدمت کیتی تواضع کیتی سیوا کیتی. عرض کر دیا نے اللہ دے نبی بھی سو گئے میں بھی سو گئی. پچھلی رات دا پہر ہویا اچانک میری اکھ کھلی میرے دل چ خیال آیا اے وقت اللہ والیاں دا رب دی ملاقات دا وقت
فرماندیاں نے میں اپنے بستر تو اٹھ کے میرے حجرے چ کمرے چ اندھیرا سی، میں انج ہاتھ مار کے ٹٹولیا لبیا اس نیت نال پلا ویکھاں کہ نبی پاک دا بستر خالی ہے کہ نہیں۔ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی دے بستر مبارک تے میرا ہاتھ لگیا، میں نے یقین ہو گیا کہ نبی پاک دا بستر خالی ہے، یقیناً اللہ دے نبی اللہ دے سامنے عبادت چ کھڑے ہون گے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں تھوڑا جا اگے ہو کے جستجو کی تھی، مینوں تھوڑی تھوڑی سرگوشی دی آواز آئی، میں ہور قریب ہو کے جدو کان لا کے آواز سنی اللہ اللہ تے نال میں انج ہاتھ نال جدو انج ٹٹولیا، اچانک میرا ہاتھ نبی پاک دے قدم مبارک تے لگ گیا، آپ دے پیر مبارک ایویں کھڑے سن جویں سجدے چ کھڑے کری دینے، میں نو یقین ہو گیا کہ اللہ دے نبی تا رب سامنے سجدے پہ ہوئے نے۔ آپ عرض کر دیا نے کہ میں تھوڑے جا سائیڈ تو ہو کے نا کان لا کے تے سنن دی کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر، سیری دا ویلا ساری امت غفلت ستی ہوئی ہے تے امت دا والی امت واسطے سجدے دے اندر رو رو کے دعاواں کر رہنے، اللہ نو عرض کر رہنے اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، رب اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو بخش لے۔ اماں جی عرض کر دیا نے میں کافی دیر انتظار کر دی رہی، اللہ دے نبی گل ہو رہی ہے سونی عبادت دی، دل والی عبادت دی اور پیاری عبادت دی، توجہ کرنا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایویں ہچکیاں سسکیاں لے لے کے اللہ دے سامنے رو رہے سن جویں چھوٹا بچہ ماں دی جدائی وچ روندا ہے۔ اللہ اکبر، اماں جی اے بھی فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت ایویں رب سامنے رو رہے نے، اور بیٹھ جا بھائی مسافہ نہیں لئی دا جمعے سے، بیٹھ جاؤ، ایویں رب سامنے رو رہے نے، اللہ 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 اکبر، ایویں رب سامنے رو رہے نے، آپ دے سینے چوں ایویں شو شو دی آواز آندی ہے جویں ہانڈی چ پانی ابلن دی آواز آندی ہے۔ اماں دی عرض کر دی میں کافی دیر انتظار کر دی رہی، حتیٰ کہ آپ دی آواز سجدے چ رک گئی تے میں بھی بیٹھ بیٹھ کے انتظار کر کر کے تھک گئی۔ اللہ اکبر، میں نو خدشہ لاحق ہویا کہ کتے اللہ دے نبی سجدے چ اللہ نو پیارے تو نہیں ہو گئے؟ اتنا طویل سجدہ، پیار والا سجدہ، محبت والا سجدہ، خشوع والا سجدہ، خضوع والا سجدہ، رب دی قربت اور رب دی نزدیکی والا سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کافی دیر بعد اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، تشہد دی دعاواں پڑھیاں، سلام پھیریا، اللہ اکبر بلند آواز نال۔ اماں جی عائشہ عرض کر دیا نے میرا حوصلہ بلند ہویا، میں قریب ہو کے اللہ دے نبی نو گزارش کی تھی، اللہ دے محبوب تسی تے معصوم عن الخطا، بخشی ہوئی ہستی ہو، اللہ دے محبوب جی اللہ نے تانوں بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، بڑا مقام دیتا ہے، بڑی شان دیتی ہے، اللہ اللہ تے تانوں اینے دکھ اذیتاں اٹھان دی کی لوڑ ہے؟ اے ویکھو نہ رو رو کے تہاڈی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی ہے، تہاڈیاں اکھاں رو رو کے سرخ ہو گئیاں نے، پیر مبارک
مبارکاں تے ورم پہ گئے نے۔ اللہ دے نبی نے اگوں کی جواب ارشاد فرمایا، لکھاں من سونا ہوئے لکھاں قدر پوری نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے مینوں یتیم پیدا کر کے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے، میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا۔ کدے ساری زندگی کہہ لینا چاہیے مہینہ ہفتہ سال نہیں، زندگی چی یارو کدے کوئی ایسا لمحہ آیا ہوئے کہ اسی رب والا سجدہ کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، ایسی نبی پاک دے سجدے عبادت والا، خوبصورت عبادت، سونی عبادت اللہ نصیب فرمائے، توفیق عطا کرے۔ چلاویں کم اے گل پھبدی نہیں، رب نال بھی پیار تے محبت ہونا چاہیے۔ اللہ اینی محبت کردا ہے بندے نال، اینا پیار کردا ہے، اینا خیال بندے دا کردا ہے، یقین جانو اسی شمار ہی نہیں کر سکتے، ساڑا تے تصور ہی نہیں۔ صبح شام 24 گھنٹے جیڑے بندے اللہ دا گلا کردے نے، شکوا کردے نے، رب دیاں بغاوتاں کردے نے، اللہ انہاں دے دسترخوان تے بھی روزی بام پہنچا رہے ہیں۔ اس تو بڑی اللہ دی رحمت کی ہو سکتی؟ اپنے منکراں نو بھی اللہ کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ والے فرما رہے ہیں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات وہاوے، صورت سوہنی سجدے اندر ہنجوں بارش پاوے، جان اکلی قبر دی زندگی، جان اکلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم پاروں حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی، قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں، پیٹ مچھی وچ قیدی رکھاں روز قیامت تائیں۔ سجدہ عبادت خوبصورت۔ ایک منٹ ذرا میرے وال توجہ کرنا۔ ایک بندہ نا نماز پڑھ لے آ رہا ہے تے وضو کر کے نا آلے وہ بازو انہیں اتارے نہیں، وہ بازو اتار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی بندے انج بھی کرتے کیونکہ کالی بڑی ہے نا، جلدی بڑی ہے، چھیتی بڑی ہے۔ ایک خوبصورت عبادت ہے۔ ایک بندہ پڑھتا ہے نماز بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ تعالی جد لا الہ الا اللہ۔ میں اپنے کنی سنیا کئی بندے نو ایویں پڑھ دیا، ایتھے کسے ٹکے دے افسر نہ کوئی بندہ گل کردا ہوئے نا تے ذرا جلدی بولے تو گل سمجھ رہا ہوندا پچھاڑے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور نال لیان والے نو آندا ہے اوے کنوں لے آندے میرے پیش پا دیتے لے جا اینو گل کرن دی تمیز ہی نہیں۔ تے بندہ اللہ دی عدالت چاہے تے رب نال بھی تے گل کرن دا ادب ہونا چاہیے نا۔ تے تائیں وہ بندے آلے نماز نیت دے نے، اعلان ہوتا ہے وہ بندیا تیری ادا ویکھ کے میں تینوں معاف ہی کر دیتا۔ کیوں؟ انہیں جہاں اللہ اکبر نماز کاندی نیتی ہے او دے دنیا چوں ہی نکل گئے، رب نہ لگ گئی تے پیار نہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اے گل جملہ لکھ لینا، گل مک گئی۔
اللہ جو یہ کہہ دین، اللہ فرما دین اے میرے بندے تو کڈے پیار نل دھیان نل مینوں سنا رہے ہیں تے میں بھی پیار نل دھیان نل تیری سن رہا ہوں۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ ذکر شکر خوبصورت عبادت یہ ڈوز جڑی اج ملی ہے نا اللہ دے ذکر والی یہ بھولنی نہیں۔ بہندے اٹھدے کی کہنا ہے سبحان اللہ، بہندے اٹھدے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اینا سبحان اللہ الحمدللہ کہو تانوں ویکھن والا تہاڈا نا ہی رکھ دے سبحان اللہ الحمدللہ، اینی عادت ہو جاوے اے عمل کرن والا نیکیاں ہی نیکیاں نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ ذکر دی بھی توفیق دے، شکر گزار بھی بنا، اللہ خوبصورت